تو جناب پالیٹکس میں ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل یوم سیاہ کا اعلان کر رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی سیاست بھی عوام کے زیر بحث اس وقت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ایک دھڑے نے جا کر ملاقات جب کی تو بڑی شکایتیں کی علی امین گنڈا پور سے متعلق اور اس کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے. پھر آرمی چیف کو جو خط ہے اس سے متعلق بھی بڑی بات چیت ہو رہی ہے, وہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے, اوپن لیٹر ہے, کہ مقصد کیا ہے اس لیٹر کو لکھنے کا, کیا چاہ رہے ہیں آرمی چیف سے بانی پی ٹی آئی. تو ان سارے معاملات پر ہم بات کریں گے. جی ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسفزئی صاحب نے, رہنما پی ٹی آئی ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شوکت صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. جی گڈ مارننگ سر. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کل کے جلسے کی جو صوبائی جو سوابی میں ہونے جا رہا ہے, کیا پلان ہے اس کا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس جلسے سے اپنا مقصد تسلیم کر سکے گی, مطالبات تسلیم کر پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے مطالبات تو تسلیم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک احتجاج جو ہے وہ آئینی حق ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, تو وہ حق ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ. بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم نے لاہور میں مینار پاکستان میں بھی جلسہ کرنا تھا جس کی حکومت نے اجازت نہیں دی, تو اس کے بعد ہم ہر ضلع میں جو ہے وہ احتجاجی جلسے ہوں گے, جو مظاہرے ہوں گے ہر ضلع کے سطح کے اوپر. اور خیبر پختونخوا میں صوابی کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوگا, اور اس کی جو قیادت ہے وہ جنید اکبر اور علی امین گنڈا پور صاحب کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ ایک طرف حکومت جو دعوے کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کل جو انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ انہوں نے کہا کہ جی سیکورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس طرح اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا میں ثابت ہو گیا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے, اس لیے کہ وہاں جلسے بھی ہو سکتے ہیں, وہاں جلوس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن لاہور کے اندر جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے کہ امن و امان کی صورتحال بڑی بہتر ہے, حکومت نے خود ثابت کر دیا کہ وہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اچھا یہ بتائیے, جو ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے کہ پولیس اور جتنے بھی حکومت کی سطح پر ادارے ہیں وہ کوئی کوآپریشن جلسے کو لے کر اس طرح نہیں کریں گے یا شرکت نہیں کریں گے جلسے میں, اور پھر اسٹوڈنٹ سے بھی یونیورسٹیز میں بھی یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. ایسا کوئی ہے, کیونکہ ڈینائی کیا ہے علی امین گنڈا پور نے اس بات کو؟ نہیں, جو چیف سیکرٹری ہے اس نے بالکل خط لکھا ہے, اور چونکہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نامینی ہوتا ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی مطلب چیف سیکرٹری ہو یا آئی جی ہو وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ چاہے وہ آئی جی ہو چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو, وہ وفاق اپنی مرضی سے بھیجتا ہے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پہلے بھی کوئی سرکاری ملازمین ہمارے ساتھ نہیں تھے, وہ تو چیف منسٹر آتا تھا, اس کے ساتھ اپنی سیکورٹی ہوتی تھی, تو ایسا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہاں کی جو ہے نا پولیس بھی آ رہی ہے اور سرکاری ملازمین بھی آ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیف منسٹر جہاں بھی جاتا ہے اس کے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے اپنی, اور اسی طرح جو صوبائی وزیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک دو سیکورٹی والے ہوتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال سے یہ کہنا کہ جی جلسے میں کتنے 15 وزیر ہوتے ہیں, 15 وزیر میں اگر 30 بندے ہوں یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. شوکت صاحب یہ بھی بتائیے, کوئی اور پارٹی کی الائنس ہے؟ ہم نے دیکھا کل مولانا صاحب پرائم منسٹر سے بھی ملے, انہوں نے آپ سے بھی باتیں کی ہیں. از ہی آلسو پلینگ ٹو کارڈز؟ شاہد خاقان عباسی بھی ظاہر ملاقات ہوئی ہے, تو وہ بھی اس جلسے میں یا آپ کے احتجاج میں کل شرکت کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ تو پیورلی تحریک انصاف کا شو ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے وہ تشکیل پا جائے, تو اس کے بعد پھر جو لائے عمل بنے گا وہ مشترکہ ہوگا. ابھی تو یہ تحریک انصاف یوم سیاہ منا رہی ہے, جو 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جماعت اسلامی نے بھی اعلان کر دیا ہے
اور بھی اگر کوئی پارٹیاں منانا چاہتی ہیں اپنے طور پہ تو بالکل منائیں، کیونکہ 8 فروری کو تو بہت بڑا ڈھاکہ پڑا ہے اس ملک میں، جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا ہے، اور میرے خیال سے پورے پاکستان کو اس کے خلاف نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ناجائز حکومت ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے سارے ناجائز ہے، آپ دیکھیں وہ کوئی چیز برداشت نہیں کر رہی ہے، پی کا قانون لا کے انہوں نے سب کے گلے دبانے کی کوشش کرتی ہے، اب اتنا خوف ہے اس حکومت میں کہ وہ اپنے خلاف تنقید برداشت نہیں کر پا رہی ہے، نئے نئے قوانین نافذ کر رہی ہیں، انٹرنیٹ کے ساتھ کیا حشر اچھا شوکت صاحب یہ بھی بتائیے کیا 8 فروری کا جو جلسہ ہے وہ لانگ مارچ میں تبدیل ہونے کا امکان ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن میرے خیال سے یہ کہ آگے جو معاملات ہوں گے کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ گرینڈ الائنس بنے اور گرینڈ الائنس کے ذریعے ہی معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اب یہ کہ پارٹی لیڈرشپ کیا اعلان کرتی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس وقت، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت کے جتنے بھی حکومت سے اب تک بات چیت ہوئی ہے اس سے تو ہم مطمئن نہیں ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ جو عمران خان کے خط کے حوالے سے آپ نے بتایا، تو عمران خان نے جو خط لکھا ہے وہ ایک اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اس نے کوئی اپنے ذات کے لیے کوئی چیز نہیں مانگی ہے۔ نہیں خط کی تو ہم بات کریں گے، پہلے آپ کے انٹرنل پالیٹکس بھی دیکھیں، یہ جو خبر آپ نے اس سے متعلق ابھی کوئی بات نہیں کی کہ کیا علی امین گنڈاپور کی تبدیلی کا کوئی امکان ہے، کیونکہ دوسری طرف جو قیادت دی گئی ہے، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے پاس ذمہ داری ایک چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے، اس لیے وہ صدر کی حیثیت سے نہیں، لیکن ایک دھڑا ہے جو کہ ان کے بارے میں شکایات کر رہا ہے، اور ابھی بھی کچھ نام آئے کہ بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت علی امین گنڈاپور کے بارے میں تلخ باتیں کی ہیں اور اس وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ میڈیا کی حد تک باتیں ہیں، علی امین گنڈاپور ہو یا جنید اکبر ہو، دونوں کی نامزدگی عمران خان نے کی ہے، اور جب عمران خان کا اعتماد دونوں کو حاصل ہے تو دونوں رہیں گے، اگر نہیں رہا تو نہیں رہیں گے، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی علی امین گنڈاپور سے عمران خان ناراض ہے، اگر وہ ناراض ہوتے تو وہ ہٹا بھی دیتے۔ وزیر داخلہ سے ملاقات پہ انہوں نے بہت وہ کیا ہے کہ وہ کیسے مل سکتے ہیں علی امین وزیر داخلہ سے، یعنی محسن نقوی سے، نام یہ سنائی باتیں ہیں، سنائی باتیں ہیں۔ علی امین گنڈاپور دیکھیں کوئی ذاتی طور پہ تو نہیں ملے ہوں گے نا، اگر وہ ملے بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کرم کا مسئلہ تھا، دہشت گردی کے مسائل ہوتے ہیں صوبے کے اندر، وہ وزیر داخلہ اگر وہ آتے ہیں ملتے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہ کوئی پرسنل حیثیت میں تو نہیں ملے، لیکن جو اگر ذاتی طور پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ تو کسی صورت عمران خان چھوڑے کوئی عام ورکر بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ہو رہی ہیں وہ اس طرح کی ملاقاتیں ذاتی طور پر آپ کے نوٹس میں ہیں کچھ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی دیکھیں اب تک 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، دونوں جو ہے وہ میٹنگ کے حوالے سے ہوئی ہیں۔ اگر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وفاق میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں صوبے کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں، وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے اور لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی علی امین گنڈاپور کی کوئی اسپیشل ملاقاتیں ہوتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل پروپیگنڈا ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور چیف منسٹر ہیں، رہیں گے جب تک عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، یہ سنی سنائی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے جو لیٹر دیا گیا بانی پی ٹی آئی نے جو لکھا ہے اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی لیٹر ہی نہیں ملا، اور وہ کچھ اس میں 6 نکات انہوں نے بیان کیے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی مجھے بیل آؤٹ کریں، یعنی ان ادر ورڈز لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب ذرا پیچھے ہٹنے کا ہمیں موقع دے دیں اور ہمیں کوئی نکالیں اس صورتحال سے۔ نہیں میرے خیال سے اس خط پہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو کہیں بھی انہوں نے ریلیف نہیں مانگا ہے عمران خان نے اپنے لیے یا پارٹی کے لیے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آپ جن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پاس عوامی سپورٹ نہیں ہے اور انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اب مہربانی کریں ان سے ہاتھ ہٹا لیں، نیوٹرل ہو جائیں تاکہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کو ملا ہے اور ان لوگوں کے پاس ٹوٹل 17 سیٹیں تھی نون لیگ کے پاس، اس کی وجہ سے آپ نے ان کو اس پہ اقتدار پہ بٹھا دیا تو اس سے حالات خراب ہو رہے ہیں، تب مزید ان کی سپورٹ جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں، تو میرے خیال سے عمران خان نے ملک کے حالات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو نیوٹرل کیسے ہو جائے؟ نیوٹرل تو عمران خان کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا انسان۔
وہ تو خود کہتے ہیں کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے, نیوٹرل تو انسان ہو ہی نہیں سکتا, اس کو تو ایک سائڈ لینی ہے. جی انسان دیکھیں, عام آدمی نیوٹرل نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ادارے تو نیوٹرل ہوتے ہیں نا. صحیح ہے. اب سپریم کورٹ ہو یا آرمی ہو یا کوئی اور ادارے, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ جی آپ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کریں؟ یعنی ادارے کی حیثیت سے لکھا ہے خط یہ, یعنی ایک ادارے کو ایڈریس کیا ہے یہ بانی پی ٹی آئی نے؟ تو ظاہر ہے اداروں کو ہی کیا نا, اور کس کو کیا. انہوں نے یہ سب سے پہلے کیا, عمران خان نے سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ نہیں, کیونکہ آپ تو یہ کہتے تھے نا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے, ادارے کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے, آپ کچھ لوگوں کے بارے میں. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں, ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اداروں کو چلانا کو کون چلاتا ہے, کس کے پاس اختیار ہوتا ہے. دیکھیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, نہ کسی کا کوئی وہ ہے. دیکھیں اس وقت چونکہ ملک مشکل میں ہے اور ہم سب کا وہ ہے, اور یہ کہنا کہ اور عمران خان نے جو بات کی سب سے پہلے, انہوں نے کہا یہ فوج میری فوج ہے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ فوج جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, اور انہوں نے اس کی تعریف بھی کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی قربانیاں جو ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن جنگ تب جیتی جاتی ہے جب فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوگی, عوام کھڑی ہوگی. تو یہ انہوں نے بتایا ہے, اور میرے خیال سے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اوپن لیٹر ہے, اگر کسی کو نہیں ملا ہے تو سارے ٹی وی چینلز کے اوپر 6 نکات آ گئے ہیں, اس میں کوئی بھی نکتہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ خط کیوں لکھا. عمران خان پاکستانی ہے, اس پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اگر وہ یہ نہیں کہیں گے تو کل ساری دنیا کہے گی کہ جی آپ نے کیوں نہیں بتایا. ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ واحد ملک ہے جس میں صبح اٹھے اسٹاک ایکسچینج آسمان پہ ہوتا ہے, اور مہنگائی جو ہوتی ہے وہ بھی آسمان پہ ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے, تو ساتھ ساتھ دیکھیں تو قرضے بھی بڑھ گئے ہیں اور قرضے بھی لے رہے ہیں. تو یہ میں حیران ہوں کہ کیسی معیشت ہے کہ جو ٹھیک ہو رہی ہے اور بغیر ایکسپورٹ کے ٹھیک ہو رہی ہے. آپ کی ایکسپورٹ تو کم ہو رہی ہے, آپ ایک طرف فگر دیتے ہیں ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, آپ ایک طرف فگر دیتے ہیں کہ ریونیو میں کمی آ گئی ہے. جی شوکت صاحب یہ بھی بتائیے, مولانا فضل الرحمان دونوں طرف بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور دونوں طرف رہتے ہیں, بڑا پارشل رہتے ہیں. ان کی اس پارشلنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, پارشل وہ اس لیے نہیں رہ سکتے کہ ان کا جو مطالبہ ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں, تو وہ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے, تو پارشل تو وہ نہیں ہے. اب یہ کہ گرینڈ الائنس میں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ ان کی تو گرینڈ الائنس کی لیڈرشپ مولانا صاحب کے پاس ہوگی, جیسے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ آپ کے دور میں جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کی, وہ یاد ہوگا آپ کو, تو اس کی لیڈرشپ ان کے پاس ہوتی تھی. یہ تو دیکھیں, یہ تو بات چیت سے بعد ہی پتہ چلے گا نا. اس وقت اگر مولانا صاحب بن جائے یا کوئی اور بن جائے, اس سے کوئی فرق نہیں. بڑے خوشگوار موڈ میں ویسے ملاقات ہوئی ہے کل مولانا صاحب اور وزیر اعظم کی, اور وہ پہنچے بھی ہیں, اور مولانا صاحب نے ان سے کہہ بھی دیا کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ میں گرینڈ الائنس سے ہماری کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, اس لیے. یہ تو دیکھیں, یہ حکومت تو صابن کی ٹکیا پہ کھڑی ہے نا. ان کے تو دم پہ پیر رکھو نا, تو یہ پھر سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر یہ پھول کے دستے بھی لے جاتے ہیں, رکھتے ہیں مولانا کے آگے, یہ پھول ہم آپ کے لیے لائے ہیں. اور جب تھوڑا سا مضبوط ہونے کی طرف جاتے ہیں تو پھر مولانا کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں لوگ. دیکھیں ان کو پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف تو یہ کریک ڈاؤن کر لیتے ہیں, لیکن اگر گرینڈ الائنس بن گیا تو پھر ان لیڈروں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ان کو, یعنی وہ اسٹرینتھ آپ کو بھی چاہیے, آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹرینتھ آپ کو چاہیے کہ آپ کے خلاف. ہمارے خلاف تو سارے مل کر سکتے ہیں نا, لیکن مولانا اور دوسری پارٹیوں کے خلاف تو اس طرح کریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا جس طرح ہمارے خلاف. اب ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں, لیکن ہم ہمارے جو ہے نا استقامت. تو پھر یہ بتائیں کہ کیا مولانا صاحب کو دیکھ آپ نے کوئی بات چیت آگے کا کوئی لا عمل ہو رہا ہے؟ حکومت اگر آپ کی آتی ہے تو مولانا صاحب کیا کسی بڑے عہدے پر ہمیں نظر آئیں گے؟ کیونکہ کچھ تو مولانا صاحب کو دینا پڑے گا. یہ گولڈن سوال ہے زہیب. نہیں, یہ آنے والی ہے باتیں, آ جائیں گی. مولانا صاحب کے ساتھ جتنا ہاتھ ان لوگوں نے کیا ہے نا, اس کے ذریعے پی ڈی ایم بنائی اور ان کے ذریعے ہماری حکومت ہٹوائی, تو آپ کمپنسیٹ کریں گے پھر مولانا سے. ان سے پھر ایسے کہا کہ جس طرح مکھن سے وہ بال نہیں ہٹاتے, اس طرح کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. اور شاہد خاقان آپ کے وزیر اعظم ہو, کیا ہی بات ہے. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہو آپ کے, اور مولانا صاحب وزیر اعظم سے اوپر کی عہدہ ہو, کیا زبردست آئیڈیل گورنمنٹ بنے گی ہے.
देखिए ये तो बात की बातें हैं, सारे मिलके देखिए मुल्क के लिए अगर कुछ करना है ना बिल्कुल तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये चीजें ये बंदरबांट ये पहले तो इस जो नाजायज हुकूमत है इससे जान छुड़ानी होगी ना, फिर उसके बाद कोई आगे बात सही सही सही। बिल्कुल जी। बिल्कुल शौकत सही। यूसुफजई साहब, रहनुमा पीटीआई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने दिया। भाई देखिए ये वो टाइम है जब खुल के भी बात हो और बिल्कुल जरा ऐसा ही है। दबे लफ्जों में भी हो। पॉसिबिलिटीज तो ये है जो हम बात कर रहे हैं ना, अब ये लग ऐसा रहा है कि क्या ये तो बहुत ही अभी आगे की बात है। फार फेच्ड बात है, लेकिन ये होता है। अभी की बात है।